بیٹی رخصت ہوئی ہے تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ عام جو ہے نا وہ ملنے کے لیے آئی تھی وہ جا رہی ہے یا آج پہلے دن جا رہی ہے، شادی ہو گئی ہے، دلہن بن کے جا رہی ہے۔ دلہن بن کے جا رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا جو ہے نا وہ ولی نہیں۔ ناظرین، پاکستان میں سب سے زیادہ تعداد یوتھ کی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 65% یہاں یوتھ ہے۔ یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ شادی ہے۔ شادی کا مسئلہ بڑا نازک ہے، بڑا حساس ہے، بڑا محبوب ٹاپک بھی ہے، بڑی ضرورت بھی ہے یوتھ کی، لیکن ظاہر ہے شادی تک جانے کے لیے رکاوٹیں بھی بہت ہیں۔ پہلے پڑھنا ہے، پھر کچھ کمانا ہے، اور ایک زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن آج ایک بہت دلچسپ اور شاندار شادی کا واقعہ، بہت بڑے ایک عالم دین، انٹرنیشنل فیم رکھنے والے، بہت صاحب تقویٰ گزرا والا کہ ہمارے عالم دین، انہوں نے کیسی شاندار شادیاں کی۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اسے دیکھیں تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی شادیوں کو ریلیٹ کریں تو بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ واقعہ ذرا سنتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب قاری نصیر احمد ناصر صاحب۔ آپ ریسرچ اسکالر بھی ہیں، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ کے آئے اور گجرانوالہ میں بڑا وقت گزارا۔ آئیے یہ دلچسپ واقعہ قاری صاحب سے سنتے ہیں۔ یوسف سراج صاحب، آپ نے ماضی یاد کروا دیا۔ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، آپ اندازہ لگائیں کہ صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں، بلا امتیاز مسلک لوگ یہ شرف سمجھتے تھے کہ ہم ان کے پاس بیٹھ کے پڑھ لیں۔ ایک دفعہ حج کا واقعہ ہے کہ وہ حج پہ گئے ہوئے تھے اور ہم ان دنوں مدینہ یونیورسٹی میں تھے، تو لوگ دیوانہ وار جو ہے وہ لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ جب بھی وہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر ہی مدینہ میں ان کا قیام تھا، یقین مانے اتنے لوگ علماء، وہ پروفیسر جو ہے یونیورسٹی کے، وہ صرف اس لیے کہ حضرت سے ہم نے اجازت و سند لینا ہے، ایک دفعہ بس وہ ہم ان کو ایک حدیث سنا دیں اور ان سے اجازت مل جائے، سبحان اللہ، اور ہم یہ بیان کر سکیں کہ ہماری ملاقات ثابت ہے۔ قاری صاحب ماشاءاللہ بالکل ایسے ہی بہت بڑے اسکالر تھے، ہر مسلک ہر مذہب میں ان کا احترام تھا اور ان کے تقویٰ کا احترام تھا، مسلمہ تھی یہ ساری باتیں۔ شادی کا واقعہ ذرا سنائیے۔ ان کی 2 بچوں کی، ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی شادی جو ہم نے اپنی نظروں سے دیکھی۔ واہ۔ بیٹے کی شادی عبد الرحمن ثانی حافظہ اللہ تعالی عالم دین ہیں، اب بھی جو ہیں وہ حیات ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں۔ تو جب ان کی شادی ہوئی تو ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا، بس یہ ہے کہ حافظ صاحب نے روٹین کے مطابق وہ مدرسے میں آئے ہیں، آپ نے وہ طلباء کو پڑھایا، اور کچھ دیر کے بعد آخری چند پیریڈ چھوڑ کے جو ہے نا وہ ایک مہران گاڑی، اور اس میں جو ہے حافظ صاحب میاں بیوی بیٹھے ہیں اور عبد الرحمن بیٹا ساتھ بیٹھا ہے، اور کہاں جا رہے ہیں جی؟ وہ بارات جا رہی ہے۔ اللہ۔ حافظ صاحب کے ڈرائیور نے واپس آ کے بتایا کہ ہم صرف 3 افراد یہاں سے گئے، ایک ڈرائیور تھا، ساتھ یہ 3 افراد تھے، اور حافظ صاحب جو ہے وہ نکاح کر کے اپنی بہو کو واپس لے آئے ہیں۔ یہ بارات تو بالکل معمولی سی اور سنت کے مطابق کیا، لیکن دوسرے دن ولیمہ اس قدر شاندار تھا، اتنا بڑا اہتمام تھا کہ اس میں شاید کوئی 800-900 یا 1000 کے قریب لوگ انوائٹ تھے۔ یعنی قاری صاحب ایسا نہیں کہ کوئی پیسے کا مسئلہ تھا بلکہ شرعی مسئلہ تھا، یعنی بارات اس طرح سے کی ہے اور شرعی اعتبار سے شاندار ولیمہ بھی کیا ہے۔ اور ولیمے کے اندر بھی سنت کو آپ نے جو ہے نا وہ سامنے رکھا، کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں جس دعوت میں غرباء کو دعوت نہ دی جائے اور صرف امیر لوگ ہی شامل ہوں اللہ اکبر، تو وہ بدترین دعوت ہے۔ ولیمہ شاندار ہے، اور پہلے دن بارات جو ہے وہ صرف 3 افراد گئے اور چوتھے فرد کو ساتھ لے کے آ گئے۔ واہ سبحان۔ اور اسی طرح ہی اپنی بیٹی کی جب انہوں نے شادی کی تو حافظ عبد الرؤف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے ہیں، وہ ہمارے ساتھی تھے جامعہ محمدیہ کے، حافظ صاحب کے داماد۔ تو حافظ صاحب کے داماد، تو وہ جب وہ بھی بارات لے کے آئے ہیں تو ان کے افراد بھی چند تھے، شاید 12 یا 15 ہوں گے، اور محلے میں، علاقے میں، وہاں کسی کو بھی نہیں پتا کہ حافظ صاحب کی بیٹی کی آج بارات آنے والی ہے۔ صحیح ہے۔ تو جب مسجد کے اندر نماز پڑھی، اور نماز کے بعد حافظ صاحب نے خود نماز پڑھاتے تھے، نماز کے بعد اعلان کیا جی تمام نمازی تشریف رکھیں، میری بیٹی کا نکاح ہے، دعا میں آپ شرکت کریں۔ اللہ۔ حافظ صاحب نے حافظ عبد الرؤف صاحب کو بلایا اور وہیں پہ جو ہے ان کو خود ہی نکاح بھی کیا اور خطبہ بھی پڑھا، اور اس کے بعد دعا کی، اور دعا کے بعد جو ہے حافظ صاحب نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ کوئی جہیز کا، یعنی کسی کو جب گھر سے بیٹی رخصت ہوئی ہے تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ عام جو ہے نا وہ ملنے کے لیے آئی تھی وہ جا رہی ہے یا آج پہلے دن جا رہی ہے، شادی ہو گئی ہے، دلہن بن کے جا رہی ہے۔ دلہن بن کے جا رہی ہے۔ یعنی سنت کے حافظ صاحب اس قدر پابند تھے، اتنے پابند تھے، انہوں نے ہر زندگی میں جو کام کیا ہے،
ہم نے جو دیکھا اپنے دور کے مطابق جتنا متمسک بالکتاب و سنہ حافظ صاحب کو دیکھا ہے، شاید میں نے اپنی زندگی میں ایسا جو ہے نا وہ ولی نہیں دیکھا۔ اور کر سے وہ حدیث بھی ہے نا کہ نکاح آسان ہونا چاہیے، پیارے پیغمبر کا یہ فرمان بھی ہے۔ نکاح جو ہے، نکاح کو آسان کرو، تو نکاح کو آسان کرنے کا یہی ہے کہ جو آج ہم نے لوازمات بنا لیے ہیں اور خود پہ خود ہی فرض اور مسلط کر لیے ہیں، اگر ان سے ہم بچ جائیں، جتنی سادگی اختیار کریں گے آسانی رہے گی۔ اور ویسے بھی یہ تکلفات جو پہلے دن ہوتے ہیں نا، بسا اوقات یہ شادی کے بعد کی زندگی پر جو ہے نا بڑے برے اثرات ڈالتے ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ تکلفات کی بجائے آسانی کی طرف آئیں، ہر کام کو آسانی سے کریں گے تو انشاءاللہ سنت کے مطابق بھی اور آسان بھی ہوگا۔ سر بہت شکریہ، بہت خوبصورت آپ نے شیئرنگ کی ہمارے ساتھ، اور بہت فائدہ ہوگا اس کا ناظرین کو، اور خاص طور پر جس طرح حافظ صاحب جتنے صاحب تقویٰ تھے، عرب و عجم میں مقبول تھے، ان کا یہ اسوہ اور ان کی یہ ایک مثال جو ہے بہت ہمارے آج کے معاشرے میں کام آ سکتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، حافظ صاحب کے جو تقوی کی بات کی، جو پذیرائی کی بات کی، صرف ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اتفاق ایسا ہوا، زندگی میں ہو جاتی ہیں چیزیں، حافظ صاحب کی ایک بیٹی کو طلاق ہو گئی، لیکن حافظ صاحب نے طلاق کے بعد اپنے داماد کو بلایا اور کہنے لگے کہ بیٹا بات سنو، پہلے تھے ہمارے دو رشتے، تم میرے داماد بھی تھے اور ایک ایمانی رشتہ تھا، ہم مسلمان بھائی تھے، دامادی کا رشتہ ختم ہو گیا، ہمارا ایمانی بھائی چارے کا رشتہ ختم نہیں ہوا، آپ نے مجھ سے ملتے رہنا ہے۔ اندازہ کیجئے اتنے بڑے حوصلے والے لوگ، یہ علماء اور وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو دین کو جانتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہوں۔ بہت شکریہ۔